کینیڈا میں ابتدائی ایام، ڈوریاں ہلانے والا۔ کینیڈا آنے سے پہلے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے تھے کہ آیا کینیڈا میں میرا کوئی جاننے والا ہے؟ میں جواب دیتا کہ ہاں، ایک ہے۔ بعض لوگ اگلا سوال بھی کر دیتے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں کہتا کہ جاننے والے کا نام اللہ ہے اور وہ اتنے سارے کام کرتا ہے کہ گنوائے نہیں جا سکتے۔ تاہم انسانوں کے حوالے سے وہ غیب کے پردے میں بیٹھا اسباب کی ڈوریاں ہلاتا رہتا ہے۔ لوگ جس پس منظر میں سوال کرتے وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ ایک اجنبی شہر میں جہاں انسان پہلی دفعہ قدم رکھ رہا ہو، اگر کوئی جاننے والا نہ ہو تو نووارد کو کسی بھی مشکل مرحلے اور مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن میرے ایک ہی جاننے والے نے ہر مرحلے پر دوسرے جاننے والے پیدا کر دیے اور وہ سارے انتظامات کرا دیے جن کی مجھے کسی بھی موقع پر ضرورت پڑی۔ بلا شبہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اس میں کامیابی کی شرط منصوبہ بندی اور منظم عمل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات وہی ہے۔ انسان کو اپنا اولین اعتماد اسی پر رکھنا چاہیے۔ وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب مل بھی جائیں تو اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو جان لینے کے بعد انسان جو عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں غیر معمولی نتائج پیدا کرے گا۔ میرے میزبان۔ میری رہائش کا انتظام میرے قریبی دوست نے ٹورانٹو میں مقیم اپنے ایک دوست کے ساتھ کرا دیا تھا۔ کینیڈا میں عموماً جو شخص سیٹ ہو جاتا ہے وہ اپنا گھر لے لیتا ہے اور ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی رکھ لیتا ہے تاکہ کرائے کا بوجھ کم ہو سکے۔ چنانچہ میرا قیام بھی ایک ایسی جگہ ہوا۔ صاحب البیت کا نام کامران تھا۔ دوستانہ طبیعت کے باعث ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ مجھ سے قبل بھی کئی لوگ ان کے گھر میں مقیم رہ چکے تھے۔ مجھے اس کا اندازہ ان خطوط سے ہوا جو مختلف لوگوں کے نام ان کے پتے پر آتے رہتے۔ ان کے ساتھ مقیم دوسرے صاحب ارشد خطیب تھے۔ ان کا سابقہ تعلق ممبئی سے تھا۔ اس سابقہ میں ان کی خواہش کا اتنا دخل نہیں جتنا انڈین حکومت کا ہے، جو اپنے ملک کے ساتھ کسی دوسرے ملک کی شہریت کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ دونوں لڑکے بہت اچھے مزاج کے تھے۔ میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی اور بعد میں دوسری جگہ شفٹ ہونے کے باوجود میں ان سے مسلسل رابطے میں رہا۔ ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ برسوں مغرب میں مقیم رہنے کے باوجود نماز کے پابند تھے۔ بالخصوص ارشد کافی دیندار اور دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ انہیں نہ صرف خدمت دین کا بہت ذوق تھا، بلکہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ وہ پاکستان کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک اسلامی ملک میں رہ کر دین کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے میں انہیں پاکستانی شہریت حاصل کرنے کا طریقہ کار معلوم کر کے بتاؤں۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ میں جمعہ 6 اپریل کو ٹورانٹو پہنچا تھا۔ اگلی شام ارشد مجھے لے کر گھر سے نکلے۔ موسم ٹھنڈا اور ابر آلود تھا۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر بھی کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ارشد نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا تو صورتحال کچھ بہتر ہو گئی۔ ہماری منزل مسیساگا کا شہر تھا جو ٹورانٹو سے متصل ہے۔ میں چوتھے باب میں ٹورانٹو کا جغرافیہ بیان کروں گا تو پھر ان تمام جگہوں کی تفصیلات بھی زیر بحث آئیں گی۔ ہمیں ایک بزرگ کے پاس جانا تھا۔ یہ بزرگ جالندھر میں پیدا ہوئے اور آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں۔ ان کی عمر ماشاءاللہ 97 سال ہے اور اس عمر میں بھی چاقو چوبند ہیں۔ وہ ایک اپارٹمنٹ میں تنہا رہتے اور اپنا سارا کام خود کرتے ہیں۔ انہوں نے دینی کتب اور آڈیو ویڈیو کیسٹوں کی ایک لائبریری بنا رکھی ہے جس میں پاکستان، انڈیا، امریکہ، کینیڈا اور دیگر مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلم اسکالرز کی تقاریر اور تصانیف موجود ہیں۔ ارشد ان سے ویڈیو کیسٹ کچھ پیسے دے کر ریکارڈ کراتے اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے۔ ارشد اور کامران دونوں ہی نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ وہ پس منظر کے اعتبار سے کوئی خاص دینی رجحان نہیں رکھتے تھے،
مگر یہاں آنے کے بعد آہستہ آہستہ دین کی طرف حسب استعداد ان کا رجحان ہو گیا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران اسی طرح کے اور لوگوں کو بھی دیکھا جن کا پہلے دن سے اتنا تعلق نہ تھا، مگر یہاں آنے کے بعد جب براہ راست مغربی تہذیب سے واسطہ پڑا تو کم از کم نماز روزے کی حد تک دیندار ضرور ہو گئے۔ پڑھیے جب بیمار۔ آنے کے تیسرے دن اتوار کو موسم بڑا شاندار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ہوا خوشگوار تھی۔ میں علاقے کا سروے کرنے کے لیے پیدل گھر سے باہر نکل گیا۔ موسم اس قدر معتدل تھا کہ سردی کا کوئی اثر محسوس ہوتا تھا اور نہ اس سے بچاؤ کے لیے کچھ پہن رکھا تھا۔ گھنٹہ بھر مزے سے گھومتا رہا۔ واپس آیا تو بابر گھر پر آ گئے۔ بابر بہن کی سسرال کی طرف سے رشتہ دار ہیں، لیکن ان سے پہلی ملاقات ٹورانٹو آنے کے بعد ہی ہوئی۔ دوران قیام انہوں نے بھی میرے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ اس روز وہ مجھے یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چلا گیا۔ شام کے ڈھلتے ہوئے سائے کے ساتھ ساتھ ہوا میں بقول ہمارے شاعر مشرق شمشیر کی سی تیزی آتی گئی، مگر میرے پاس کوئی ڈھال نہ تھی۔ رات میں ونڈ چل منفی تک جا پہنچی۔ اس وقت تو میں جیسے تیسے اسے جھیل گیا اور گھر پہنچ کر بستر میں دبک گیا، مگر اگلی صبح معلوم ہوا کہ سرد ہوا اپنا کام دکھا چکی ہے۔ سو کر اٹھا تو جسم میں شدید درد، بخار اور گلے میں بہت تکلیف تھی۔ یہ میرے آنے کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا جس میں مجھے اپنی کاغذی کارروائی مکمل کرنا تھی، مگر طبیعت بتدریج خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بستر سے اٹھنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ہفتہ بیماری میں ضائع ہو گیا اور میں گھر کے اندر ہیٹر کی پناہ میں بیٹھا رہا۔ ونڈ چل۔ قید و نظر بندی جیسے الفاظ اس سے قبل میں نے صرف اخباروں میں پڑھے تھے، مگر اب ایک ہفتے مجھے خود اس تجربے سے گزرنا پڑا۔ ہر چند کہ موسم بہار کی آمد تھی، مگر میرے اعتبار سے ابھی تک شدید جاڑا چل رہا تھا۔ ہوا اتنی ٹھنڈی اور تیز چلتی تھی کہ عملاً میرے لیے اس بیماری کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا آسان نہ تھا۔ اس ہفتے موسم بھی سرد ہو گیا، جو میری آمد سے ذرا قبل ہونے والی موسم سرما کی آخری برف باری کے بعد کچھ بہتر ہوا تھا۔ اس دوران میں درجہ حرارت اکثر منفی میں رہا اور بعض اوقات -8 تک بھی جا پہنچا۔ گھر کے ہیٹر میں بیٹھے بیٹھے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھتا تو لگتا کہ باہر بہت خوشگوار موسم ہے، مگر جو ہی کھڑکی کا پٹ کھولتا تو پتہ چلتا کہ سورج ہمارے جیسے نوواردوں کو بے وقوف بنانے کے لیے نکلا ہوا ہے اور ونڈ چل کے باعث صرف روشنی سپلائی کر رہا ہے، حرارت نہیں۔ میں نے تو یہ سردی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ رہی صحیح کسر بیماری نے پوری کر دی، جس کے بعد میں خود پر نظر بندی کی پابندی لگانے پر مجبور ہو گیا اور پورے ہفتے سوائے نماز جمعہ پڑھنے کے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں بار بار ونڈ چل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مناسب ہوگا کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ ونڈ چل دراصل اس ٹھنڈ کو کہتے ہیں جو عام ٹیمپریچر کے ساتھ سرد ہوا کے چلنے سے اضافی طور پر محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں سردی کے مہینوں میں جب کبھی سائبیریا کی ٹھنڈی ہوا براستہ افغانستان آتی ہے تو موسم غیر معمولی طور پر سرد ہو جاتا ہے۔ کراچی شہر میں یہ ہوا 2-4 دن کے لیے کوئٹہ سے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اہل کراچی لحافوں میں دبک جاتے ہیں اور کوئٹہ کی سردی کا بدلہ معصوم مونگ پھلی سے لیتے ہیں۔ بازاروں، دفتروں اور تعلیمی اداروں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، البتہ لنڈا بازار میں رش بڑھ جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے جو سرد ہوا 2 دن برداشت نہیں ہوتی، وہ کینیڈا میں گرمیوں کے چند دن چھوڑ کر مستقل ڈیرے ڈالے رکھتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ قطب شمالی سے متصل ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ بالخصوص موسم سرما میں یہاں کا ٹیمپریچر دیکھیں گے تو عام درجہ حرارت کے ساتھ ونڈ چل ٹیمپریچر بھی لکھا ہوا ملے گا۔ یہ بالعموم عام ٹیمپریچر سے 5 تا 10 ڈگری کم ہوتا ہے۔ قطار، مسلمانوں اور کافروں کا رویہ۔
मैं 1 हफ्ते तक घर में बंद रहा। इस दौरान बुखार और दर्द खत्म हो गया, अलबत्ता गले की तकलीफ बाकी थी। मैंने मजीद वक्त ज़ाया करने के बजाय बाहर निकलकर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने का फैसला किया। सुबह 10 बजे अरशद के दोस्त इम्तियाज़ भाई मुझे लेने आ गए। हम अपने घर से करीब वाक़े एक ऑफिस में पहुंचे। दाखिली दरवाजे के साथ एक कतार में लोग खड़े थे। हम भी उस कतार में शामिल हो गए। कतार तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि एक खातून हर शख्स से उसकी आमद का सबब दरियाफ्त करके मुताल्लिका काउंटर पर भेज रही थी। हमारा नंबर आने पर हमें एक तरफ भेज दिया जहां एक और कतार थी। बरसबीले तज़किरा अर्ज करता चलूं कि हमारी कौम कतार से जितना बैर रखती है, ये लोग उतने ही कतार पसंद वाक़े हुए हैं। यहाँ लाइन बनाना एक ज़रूरी अमल है जिसकी खिलाफ वर्जी एक समाजी जुर्म है। अगर किसी जगह बवजू कतार ना भी हो तो डिसिप्लिन के तहत ये ख्याल रखते हैं कि उसूलन किसका नंबर है। मुझे इस सिलसिले में ऐसे ऐसे तजुर्बात पेश आए हैं कि अगर हम पाकिस्तानियों के तर्ज अमल से उसका मुकाबला किया जाए तो सर शर्म से झुक जाता है। मुझे कनाडा में ये तजुर्बा भी हुआ कि मैं एक बैंक में कतार में खड़ा था, लेकिन अपनी स्लिप भरने के लिए मैं कतार से निकल गया। मेरे स्लिप भरने के दौरान कई लोग लाइन में आकर खड़े हो गए। मैंने अपने पाकिस्तानी तजुर्बात के पेश नज़र महसूस किया कि अगर मैं वापस जाकर अपनी जगह खड़े होने की कोशिश करता हूं तो बदमज़गी का पूरा इम्कान है। मैं ये सोचकर लाइन के आखिर की तरफ जाने लगा तो मेरे पीछे वाले शख्स ने, जो उस वक्त तक काउंटर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मुझे आवाज देकर बुलाया और अपने से आगे खड़ा कर लिया। अब जरा एक और मंजर मुलाहिजा फरमाइए। हरम पाक मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसकी अजमत पर हर मुसलमान निसार होने के लिए तैयार रहता है, मगर इसकी तमाम तर अजमत के बावजूद इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है कि एक मुसलमान की जान, माल, इज्जत व आबरू इससे ज़्यादा मोहतरम है। इसी हरम में मुसलमान बाजमात सफ़ दर सफ़ नमाज अदा करते हैं। जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं, इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में नमाज पढ़ने वाले ये नमाजी वहशियों की तरह हजर अस्वद को बोसा देने के लिए टूट पड़ते हैं और इसके बाद अगली नमाज तक वो धींगा मुश्ती होती है कि अल अमानु अल हफीज़। इस बलवाए आम में घुसकर हजर अस्वद को बोसा देने की कोशिश करना किसी शरीफ आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि ऐसा करना अपनी जान, माल और आबरू तीनों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हालांकि लोग अगर कतार बना लें तो हर शख्स बिला किसी जहमत सुकून से उसे बोसा दे सकता है। इस मंजर की तफसीली तस्वीर कशी इंशाअल्लाह आगे सऊदी अरब के बाब में होगी। 12 लाख में कनाडा की जन्नत। मेरा नंबर आया तो बमुश्किल 1 मिनट में खातून ने मुझे फारिग कर दिया। रसीद देते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि 3 हफ्ते में सिम कार्ड मेरे घर के पते पर पहुंच जाएगा। ताहम बाद में सिर्फ 2 हफ्ते में मुझे ये कार्ड मिल गया। वहाँ एक साहब से मुलाकात हुई। ये पाकिस्तानी थे और 12 लाख रुपए देकर गैर कानूनी तरीके पर इस जन्नत में पहुंचे थे। 40 साला ये साहब, जिनकी एक टांग में सुकुम भी था, एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में न जाने किस तरह 12 लाख जमा करके जाली कागजात पर कनाडा आए थे। वापसी पर मुझे इम्तियाज़ भाई ने बताया कि हुकूमत की तरफ से इन साहब को अपनी माजूरी का भी कुछ अलाउंस मिलेगा। बैंक अकाउंट। अगला मरहला बैंक अकाउंट का था। हमारे घर के करीब वाक़े मॉल में एक मशहूर बैंक की ब्रांच थी। ये मॉल एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इसमें आम ज़रूरत की तमाम चीज़ें एक ही छत तले जमा कर दी गई हैं। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, आम अशिया सर्फ, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की दुकानें सब एक जगह मौजूद हैं। ऐसे मॉल यहाँ अक्सर इलाकों में बने हुए हैं। बैंक में हम नए अकाउंट की तख्ती के नीचे जाकर खड़े हुए तो देखा कि काउंटर खाली है। इतने में एक खातून हमें देखकर दूर से आई और हमें रिसेप्शन पर मौजूद एक दूसरी खातून के पास ले गईं।
انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج بینک میں عملہ کچھ کم ہے، اس لیے ہم 1 گھنٹے بعد کا اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ ہم نے بااصرار 4 گھنٹے بعد یعنی 3 بجے کا ٹائم لیا۔ بینک سے نکلتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ کے لیے جانا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی شناخت مانگی تو ہم کم از کم بینک اکاؤنٹ کی شناخت تو پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا پہلے بینک اکاؤنٹ کھلنا چاہیے۔ چنانچہ ہم واپس لوٹ آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں 12 بجے کا ہی وقت دے دیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اللہ کی بندی کم از کم 2-4 صلواتیں تو ضرور سنائے گی کہ جب میں نے کہا تھا کہ یہ وقت لے لو تو کیوں نہیں لیا، اور اب تو میں رجسٹر پر لکھ چکی ہوں، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہماری بات سن کر وہ ایک اور خاتون سے بات کرنے گئی اور واپس آ کر کہا کہ آپ بیٹھیں۔ پھر ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ 5 منٹ میں آپ کو بلا لیں گی۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اگر یہی کچھ مملکت خدا داد میں ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ٹورانٹو بمقابلہ جدہ۔ میں ایک بات کی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں گوروں سے بہت زیادہ مروب ہوں اور بلا وجہ ان کی قصیدہ گوئی کیے جا رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ میں ان کی تہذیبی بنیادوں پر کیسی تنقید کرتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک ایسے ملک کا رہنے والا ہوں جہاں ہر کرسی والا، چاہے کلرک کی کرسی ہی کیوں نہ ہو، پوری کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کے کام میں روڑے اٹکائے اور اسے تنگ کرے تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے، اور کرنا پڑے تو اس کا اضافی حق خدمت بھی اسے ملے۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہ کر سکے تو اپنے رویے سے ایسا ظاہر کرے کہ گویا وہ سامنے والے کی 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہے۔ مگر ان لوگوں میں اسلام نہ صحیح، کم از کم انسانیت تو موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں اس کے خصائص بھی تیزی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا۔ البتہ قارئین کے قہر و غضب سے محفوظ رہنے کے لیے پاکستانیوں سے موازنہ نہیں کروں گا، سعودیوں سے کروں گا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں ہوں اکثر ایک ہی جیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جدہ میں جاب کے دوران میں اور میرے بھائی رضوان نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہا۔ رمضان کے دن تھے، ہم تمام ضروری کاغذات تیار کر کے بینک پہنچے، لیکن متعلقہ شخص نے ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ آج بہت کام ہے، کل آنا۔ ہم اگلے دن بھی چلے گئے مگر پھر وہی جواب ملا۔ ایسا 5-6 دفعہ ہوا۔ جب اس شخص کو ہماری جھٹائی کا یقین ہو گیا تو آخری دفعہ اس نے ہمیں بٹھا لیا اور دونوں کے اکاؤنٹ کھول دیے۔ مگر کتنی دیر میں؟ صرف 3 گھنٹے میں۔ جی ہاں، اس نے 2 اکاؤنٹ کھولنے میں 3 گھنٹے لیے۔ اس روز اس نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا اور ہر آنے والے فون کے جواب میں یہی کہا کہ آج بہت کام ہے۔ اس طرز عمل کا سبب میں انشاءاللہ سعودی عرب کی زندگی کا تجزیہ کرتے وقت بیان کروں گا۔ نو مسلم عائشہ۔ 5 منٹ بعد ایک نوجوان خاتون جو چہرے بشرے سے دیسی مگر لہجے سے انگریز لگ رہی تھیں ہمارے پاس آئیں اور ساتھ لے جا کر اپنی میز کے پاس بٹھا دیا۔ انہوں نے ہمارا لینڈنگ پیپر اور پاسپورٹ دیکھا، اس کے بعد کوئی فارم فل کرنا پڑا، نہ ریفرنس دینا پڑا اور ہمارا اکاؤنٹ کھل گیا۔ جن خاتون نے ہمارا اکاؤنٹ کھولا ان کا نام عائشہ تھا۔ یہ ایک نو مسلم سکھ خاتون تھیں جنہوں نے ایک پاکستانی سے شادی کی تھی۔ بظاہر یہ لگا کہ یہ شادی اور قبول اسلام کسی لو افیئر کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ اندازہ ان کے لباس سے ہوا۔ وہ ایک منی سکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھیں۔ ایک پیدائشی مسلمان لڑکی سے اپنے ماحول کے زیر اثر ایسا لباس پہننا متوقع ہے، مگر ایک نو مسلم لڑکی جس نے اسلام سوچ سمجھ کر قبول کیا ہو ایسا نیم عریاں لباس کبھی نہیں پہن سکتی۔ مجھے ان خاتون سے مل کر گہری مسرت ہوئی جس کا اظہار میں نے ان سے کیا بھی، مگر ساتھ ہی دکھ بھی ہوا۔ ان خاتون نے دوران گفتگو بتایا کہ انہیں نام بدلوانے کے سلسلے میں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی جس میں وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہوئے۔ انہوں نے یہ ساری مشقت اس لیے اٹھائی
کہ انہیں بتایا گیا ہوگا کہ نام کی تبدیلی مذہب کی تبدیلی کے ساتھ لازمی ہے۔ یہ بتانے والے غالباً ان کے شوہر ہوں گے۔ کاش وہ انہیں یہ بھی بتاتے کہ ایک مسلمہ کے لباس کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں، تو شاید وہ ان پر بھی عمل کر لیتی۔ یہاں یہ بات بھی میں قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام قبول کرنے پر نام بدلنا دین کا تقاضا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا نام بھی نہیں بدلا، حالانکہ وہ سب غیر مسلم سے مسلم ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام اگر کبھی بدلا تو صرف اس لیے کہ وہ مشرکانہ تھا یا اس کے معنی درست نہیں تھے۔ حیاتیاتی گھڑی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1-1.5 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں ایک مسئلے نے بڑا تنگ کیا جس کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ جو لوگ پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا آتے ہیں انہیں اس مسئلے کا پہلے دن سے ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ نیند کے اوقات میں تبدیلی کا ہے۔ دونوں ملکوں کے وقت میں 9 گھنٹے کا فرق ہے، جس کی بنا پر نوواردوں کو کینیڈا میں سپہر سے ہی شدید نیند آنے لگتی ہے، اور اگر وہ سو جائیں تو نصف شب میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دراصل انسان میں اپنے سونے کی عادت کی بنا پر ایک حیاتیاتی گھڑی سی بن جاتی ہے جو نیند کا وقت ہو جانے پر انسان کا جاگنا اور بیداری کے وقت پر سونا ناممکن بنا دیتی ہے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بندہ خود پر جبر کر کے نئی جگہ کے اعتبار سے اپنی عادت کو تبدیل کر لے، وگرنہ نئے حالات میں خود کو ڈھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے لیے اس مسئلے کو نماز نے جلد ہی حل کر دیا، کیونکہ عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے لیے مجھے نیند سے لڑ کر جاگنا پڑتا تھا۔ البتہ چند مہینے بعد جب میرے دوست طارق کینیڈا آئے تو وہ اپنی عادت کافی عرصے تک نہ بدل سکے، چنانچہ وہ صبح ہی صبح اٹھ کر بیٹھ جاتے اور بچوں کی تصویریں دیکھنے کے بہانے اپنی اہلیہ کی تصویریں دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے رہتے۔ ٹورانٹو میں نماز روزے کے اوقات۔ کینیڈا آباد دنیا کا آخری ملک ہے۔ اس سے اوپر قطب شمالی واقع ہے۔ ملک کی بیشتر آبادی جنوبی حصے میں امریکی سرحد کے ساتھ آباد ہے۔ جوں جوں شمال کی سمت اوپر چلتے جائیں گے سردی بڑھتی چلی جائے گی۔ موسم کے اعتبار سے کینیڈا کا سب سے اچھا علاقہ جنوب مغربی صوبہ برٹش کولمبیا ہے۔ یہاں موسم سرما سب سے مختصر ہوتا ہے۔ قطب شمالی کے قریب ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ سردیوں میں دن بے حد چھوٹے اور گرمیوں میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ جولائی کے دن طویل ترین ہوتے ہیں جب فجر صبح 3:15 بجے اور مغرب رات 10:15 بجے ہوتی ہے۔ اس طرح دن 17 گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان میں روزے دار 17 گھنٹے تک کھانے پینے سے محروم رہے گا۔ لیکن سردیوں کے روزے بڑے ہی آسان گزرتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں روزے نومبر دسمبر میں آتے ہیں۔ ان دنوں فجر 6:15 بجے اور مغرب 4:45 بجے ہو جاتی ہے، گویا 10.5 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ مسیحی تاریخ سے ایک سبق۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک میں داخلے کے لیے لوگ جس طرح مرے جا رہے ہیں وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ مغربی تہذیب کو کس درجے میں مشرقی تہذیبوں پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ مسئلہ صرف معاشی ہی نہیں بلکہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور دیگر اعتبارات سے بھی کوئی تہذیب ان کے مقابلے کی نہیں ہے۔ جو فلاحی نظام ان لوگوں نے قائم کر لیا ہے وہ اپنے اندر غیر معمولی کشش رکھتا ہے۔ لوگ ان پہلوؤں سے بھی متاثر ہو کر یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم کچھ عرصے پہلے تک صورتحال بالکل الٹ تھی۔ ایک روز رابن ہوڈ کے مشہور کردار سے متعلق ایک فلم کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ فلم کے مطابق رابن ہوڈ اس فوجی مہم کا حصہ تھا جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں یروشلم کو بددینوں یعنی مسلمانوں کے قبضے سے نکالنے کے لیے روانہ ہوئی۔ سلجوق جانبازوں نے انہیں ذلت آمیز شکست دی اور رابن ہوڈ کو قیدی بنا لیا گیا۔ رابن ہوڈ قید خانے سے ایک مسلمان کردار کے ساتھ بھاگ کر انگلستان آ جاتا ہے۔
ایک دفعہ وہ اپنی دوربین نکال کر رابن ہوڈ کو دکھاتا ہے۔ وہ جیسے ہی دوربین آنکھوں سے لگاتا ہے، دور کی چیزوں کو بڑا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بلا ہے۔ مسلمان اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے طنزاً کہتا ہے کہ تم لوگ اسی لیے یروشلم نہیں لے سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو دنیا میں وہی حیثیت حاصل تھی جو آج مغربی اقوام کو حاصل ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے علوم سیکھنا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے اثر سے ان میں اصلاحی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ چند 100 سال کی محنت کے بعد انہوں نے وہی مقام حاصل کر لیا جو کبھی مسلمانوں کو حاصل تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی درست راستہ یہی ہے کہ وہ دور جدید کی ٹیکنالوجی اور تعلیم سے خود کو آراستہ کریں۔ ان کے اندر دور زوال میں جو غلط رویے پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کریں، تب کہیں جا کر وہ مغربی تہذیب کو لگام ڈالنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس راہ کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، ہاں ایک مؤثر طریقہ ہے جس کی مدد سے اس عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ وہ دعوت کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ انفرادی طور پر یہ عمل جاری ہو چکا ہے اور اس کے نتائج آ رہے ہیں جن کی تفصیل آگے سفر امریکہ میں بیان کروں گا۔ پیسے لے کر بھی کام کرنے والی۔ کینیڈا میں نئے آنے والوں اور دیگر بے روزگار افراد کے لیے حکومت کی طرف سے امپلائمنٹ ریسورس سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں جاب ڈھونڈنے والوں کے لیے وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگلے دن میں بس میں بیٹھ کر وہاں پہنچا، اندر داخل ہوا تو ریسیپشن پر بیٹھی خاتون نے یہ جان کر کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں مجھے ایک فارم بھرنے کے لیے دے دیا۔ کچھ دیر میں ایک اور خاتون آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں کی تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ پھر وہ اندر گئیں اور 2 اور افراد کو لے آئیں۔ یہ دونوں پاکستانی تھے اور سول انجینئرز تھے۔ میں نے ان خاتون سے دریافت کیا کہ کیا آپ رضاکار ہیں؟ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، میں تو یہاں جاب کرتی ہوں۔ پھر خود ہی بولی کہ آپ نے یہ رائے شاید اس لیے قائم کی ہے کیونکہ میں بہت ینگ لگتی ہوں۔ میں دراصل اتنی ینگ ہوں نہیں جتنی لگتی ہوں، مگر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسا سمجھا۔ میں نے ان کے حسن ظن کی تردید نہیں کی، لیکن میری اس رائے کا سبب ان کے کام کرنے کا جوش تھا۔ پیسے لے کر اتنے جوش سے کام کرتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا جوش صرف رضاکاروں ہی میں ملتا ہے۔ مگر میں ابھی کینیڈا میں نیا تھا اور اس بات سے ناواقف تھا کہ یہی ان لوگوں کے کام کرنے کا انداز ہے، اس لیے یہ غلط فہمی ہو گئی۔ اس دوران میرا ممبرشپ کارڈ بن گیا جو ریسیپشنسٹ نے مجھے دے دیا۔ ان خاتون کا نام اولیورا تھا۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں سینٹر کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور بتانے لگیں کہ یہاں جاب تلاش کرنے والوں کو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں۔ دل کی کسک۔ میں جب یہ ساری تفصیلات سن رہا تھا تو بے اختیار دل میں کسک اٹھ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سینٹر اور اس جیسی دوسری سہولیات کی موجودگی میں کسی شخص کو روزگار ملے نہ ملے، مگر وہ تنگ آ کر خودکشی نہیں کرے گا جبکہ اسے بے روزگاری کا وظیفہ بھی مل رہا ہو۔ آج مغرب اگر ہمارے بہترین دماغوں کی منزل بن گیا ہے تو اس کا بڑا سبب یہی سہولیات ہیں۔ ہمیں ہمیشہ مغرب کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلام دشمن ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے سے قطع نظر وہ کم از کم اپنے لوگوں کے لیے تو اچھے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اپنوں کی زیادتیوں سے بھی محفوظ نہیں۔ کون سا ظلم ہے جو مذہب، زبان اور قومیت کے نام پر ہمارے ہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا؟ اور معاف کیجیے گا، ہمارے اصل مجرم صرف بڑے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں عوام کو سب سے زیادہ تکلیف عوام دیتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والا کلرک کون ہے؟ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا خانچہ فروش کون ہے؟ سرے راہ لوگوں کا مال اپنی جیب میں لے جانے والا کانسٹیبل کون ہے؟ سرکاری اداروں میں بیٹھ کر کام چوری اور لوگوں کو تنگ کرنے والا اہلکار کون ہے؟
مال میں ملاوٹ کرنے والا تاجر کون ہے؟ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو چند پیسوں کے لیے برباد کرنے والا پولیس والا کون ہے؟ منی بس میں جانوروں کی طرح آدمیوں کو ٹھونسنے والا کنڈکٹر کون ہے؟ اس منی بس کو اندھا دھند چلا کر لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے والا ڈرائیور کون ہے؟ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے والا نوجوان کون ہے؟ بچوں کو زبردستی ٹیوشن پڑھنے پر مجبور کرنے والا استاد کون ہے؟ استاد کو بھری کلاس میں رسوا کرنے والا طالب علم کون ہے؟ کیا یہ سب اور ان جیسے نہ جانے کتنے افراد بڑے سیاستدان اور اعلی افسران ہیں؟ کیا ان کا تعلق ہماری اشرافیہ سے ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے قومی فساد کا مجرم ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہاتھ دکھا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر ہمارے بعض مفکرین اور دانشوروں نے ایک خاص مزاج پیدا کر دیا ہے، وہ یہ کہ جو برائی نظر آئے اس کا الزام دوسروں پر ڈال دو۔ سب سے پہلے غیر مسلم نشانہ بنتے ہیں، اس کے بعد اپنی قوم کے مقتدر طبقات کی باری آتی ہے۔ اس الزامی ذہنیت سے ان لوگوں کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، ہمیں اپنے دائرے میں برائی کرنے کا ایک جواز مل جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم میں سے ہر شخص بدعمل ہو چکا ہے، مگر خود کو معصوم بھی سمجھتا ہے۔ قارئین یہ خیال نہ فرمائیں کہ میں مگرمچھوں کو معاف کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں، مگر میں اس بات سے واقف ہوں کہ ہم براہ راست ان مگرمچھوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے تو مزید فساد پھیلانے والے تو نہ بنے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی معاشرہ صرف بڑے لوگوں کے فساد سے تباہ نہیں ہوتا، وہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب ہمارے جیسے عام لوگ ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے جیسے عام لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسرے عام لوگوں کی، اور اس طرح پوری سوسائٹی فساد سے بھر جاتی ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اچھے ہو جائیں، یہ بھول جائیں کہ دوسرے برائی کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف روز جزا ہماری نجات کا ضامن ہوگا، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے سارے مسائل اسی سے حل ہوں گے۔ مشہور روایت ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، اور تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ روایات جو سندن تو ٹھیک نہیں، مگر اپنے مفہوم میں ایک حقیقت کا بیان ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے تو ایک روز ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے۔ رہے اہل مغرب تو انہوں نے اپنے معاشروں میں وہ نظام قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ عدل اجتماعی اور سماجی فلاح کے تصورات عملی صورت میں ان کے معاشروں میں موجود ہیں۔ ان کے افراد اپنی ذمہ داریوں سے گریزاں نہیں بلکہ خوش دلی سے انہیں ادا کرنے والے ہیں۔ دنیا کے پہلے ماہر سماجیات ابن خلدون کے مطابق یہی وہ خوبی ہے جو کسی قوم کو دنیا میں عروج عطا کرتی ہے۔ مغربی براہ روی۔ مجھے کینیڈا آئے ہوئے 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ عام طور پر مغربی تہذیب کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ لوگ جنسی معاملات میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، تاہم ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی۔ کچھ میں بھی گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلا تھا۔ اول تو بیماری نے موقع نہیں دیا، دوسرے ہوا میں وہ غضب کی ٹھنڈ تھی کہ میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسی سردی کی بنا پر ابھی تک لوگوں کی اکثریت معقول حلیے میں گھر سے باہر نکلتی تھی۔ تاہم اس روز جب میں ریسورس سینٹر سے واپس آ رہا تھا تو پہلی بار ان گنہگار آنکھوں نے بھی وہ منظر دیکھ لیا جو شاید مقامی لوگوں کے لیے تو کوئی خاص بات نہیں، مگر ایک نئے آنے والے کے لیے غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب میں بھی مقامی ہو گیا تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ مجھے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ کوئی ایسی رومانٹک جگہ نہ تھی جہاں انسان کے جذبات بے قابو ہو جائیں۔ گاڑیوں کے شور، لوگوں کی آمد و رفت اور بازار کی گہما گہمی میں سرے راہ اس بے خودی کو دیکھ کر جو نہ جانے کتنی دیر سے جاری تھی اور کتنی دیر تک جاری رہی، مجھے حیرت ہوئی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ رک کر اتنا ہی کہہ دوں کہ یار کونے میں تو ہو جاؤ، مگر میں ایسا نہ کر سکا، اور مغرب میں حیا کے بعد ذوق جمال و لطافت کی بھی موت پر انا للہ پڑھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔
یہ حقیقت ہے کہ کینیڈا آنے کے بعد اہل مغرب سے میرا حسن ظن برابر بڑھتا جا رہا تھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک موقع پر ایک جھٹکا مار کر حقائق کی دنیا میں واپس بھیج دیا۔ یہ شاید اس دعا کا اثر تھا جو میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنے رب سے کرتا تھا۔ اے اللہ، تو مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھلا جیسی وہ ہیں، نہ کہ ایسی جیسا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اہل مغرب کے اخلاقی بگاڑ کی اساس۔ مغربی تہذیب جس اخلاقی بگاڑ اور مادر پدر جنسی آزادی کے دور سے گزر رہی ہے، اس پر ہماری طرف سے کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اسے مغربی زندگی کا ایک بڑا منفی پہلو خیال کیا جاتا ہے۔ تاہم اہل مغرب اپنے اس رویے کو معیوب خیال نہیں کرتے، وہ اسے آزادی عمل کی غیر متنازع اور مسلمہ انسانی قدر کا لازمی نتیجہ خیال کرتے ہیں۔ مغربی فکر کے ارتقاء سے واقف لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دور میں جو رد عمل مروجہ عیسائی مذہب کے خلاف ہوا، وہ بڑھتا ہوا انکار مذہب تک جا پہنچا۔ دریافت و ایجاد کے جوش میں فکر و عمل کی جو راہیں کھلی، انہوں نے ہر پہلو سے مذہب کو ایک کونے میں کر دیا۔ اس صورتحال کے متعدد اسباب تھے، جن میں باپائیت کی بے لچک اور انتہا پسند حکومت کے خلاف رد عمل، مسیحی عقائد و مسلمات کا جدید سائنسی انکشافات کے خلاف ہونا اور اہل کلیسا کا اپنے توہمات پر اڑ جانا نمایاں تھے۔ مثلاً مسیحی فکر میں زمین کو کائنات کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ یہ ان کے خدا کی جنم بھومی تھی، جبکہ سائنس کے نزدیک یہ بات خلاف واقع تھی۔ لیکن انہوں نے اس حقیقت کو ماننے کے بجائے سختی سے جدید خیالات کو دبانے کی کوشش شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مذہب کے خلاف جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 19ویں صدی تک مغربی فکر کے لیے نظریاتی طور پر بھی خدا کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا، مگر رکاوٹ یہ تھی کہ انسان ایک توجیہ پسند مخلوق ہے۔ انکار خدا کے بعد لازمی تھا کہ خدا کے بغیر انسان اور کائنات کی توجیہ کی جائے، اور ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ بغیر ایک خالق کے کائنات اور انسان کیسے وجود میں آئے۔ قرآن بھی اپنے منکرین کے سامنے یہی دو سوال رکھتا ہے۔ ارشاد ہے، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 35-36۔ کائنات کا مسئلہ تو خیر آج کے دن تک حل نہیں ہو سکا کہ یہ خالق کے بغیر کیسے بن سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بگ بینگ تھیوری نے اب اس بات کا پورا امکان سائنسی بنیادوں پر ثابت کر دیا ہے کہ کائنات کا آغاز جس دھماکے سے ہوا، وہ ایک خالق کی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا۔ البتہ اس زمانے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی صورت میں خدا کے بغیر انسان کی توجیہ کی ایک شکل لوگوں کے سامنے آ گئی، گویا بندر کے ہاتھ ناریل لگ گیا۔ حال یہ ہوا کہ ڈارون کو دا مین ہو کلڈ دا گاڈ کا خطاب مل گیا۔ نظریہ ارتقاء کی غیر معمولی مقبولیت کا سبب اس کے تمام تر علمی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود یہی تھا کہ اس نے سائنسی بنیادوں پر خدا سے ہٹ کر انسان اور حیات کی توجیہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر کیا تھا؟ سماجی، عمرانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی اور تاریخی علوم کے ماہرین کی ایک فوج انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر اس اصول کی روشنی میں کام کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ انسان ایک بے خدا اور حیوانی الاصل ہستی ہے۔ ان علوم میں سے دو ایسے تھے جن سے موجودہ جنسی بے راہ روی کی فضا ہموار ہوئی۔ پہلا علم نفسیات کا تھا۔ فرائیڈ نے اس پر کام کیا اور جنس کے جذبے کو بنیاد بنا کر تمام انسانی اعمال و اعتقادات کی تشریح کر ڈالی، اور اسی بنیادی جبلت کو زندگی کی روح رواں قرار دیا۔ اس سے کہیں زیادہ اثر اس کام کا ہوا جو انسانی تہذیب پر کیا گیا۔ اس میں دکھایا گیا کہ جنسی اخلاقیات کا ماخذ فطرت یا مذہب نہیں، بلکہ معاشی نظام ہے جو شکار سے زراعت اور زراعت سے صنعت تک پہنچا ہے۔ اس علم کے مرتبین نے بتایا کہ ابتدا میں انسانی معاشروں میں مرد و عورت کے تعلقات مکمل جنسی آزادی کے اصول پر قائم تھے، مگر جب انسان نے شکار سے زراعت کے عہد میں قدم رکھا تو زمین کی انفرادی ملکیت کا نظریہ پیدا ہوا۔ ایک مرد کو زمین پر کام کاج کرنے کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔ ان کارکنوں کے حصول کا بہترین ذریعہ اولاد تھی،
اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی کا سلسلہ شروع ہو جس میں کسی عورت کی وفاداریاں صرف ایک مرد سے وابستہ ہوں اور اس سے ہونے والی اولاد صرف اسی کی ملکیت ہو۔ عورت کے ایک مرد کی ملکیت ہونے کے اس تصور سے عصمت اور حیا کے تصورات پیدا ہوئے تاکہ ان پابندیوں سے عورتوں کی لگام ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہے، جبکہ مردوں نے خود کو ہمیشہ ان زنجیروں سے آزاد رکھا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اب انسان نے زراعتی دور سے صنعتی دور میں قدم رکھ دیا ہے۔ پیداواری عمل میں نہ صرف انسانوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے بلکہ عورت خود معاشی طور پر مکمل آزاد ہے، لہٰذا اب نہ کسی عورت کے ایک مرد سے جڑے رہنے کی کوئی ضرورت ہے نہ شادی کی۔ نتیجے کے طور پر خاندان کے بنیادی ادارے کی ساری اساسات ختم ہو گئیں۔ اس پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اہل مغرب بغیر شادیوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیوں خاندان کا ادارہ کمزور ہو چکا ہے، کیوں وہ شادی کے بعد بھی دیر سے اور کم بچے کرتے ہیں، کیوں عورتیں رسیاں توڑا کر گھر سے باہر نکل آنا ضروری سمجھتی ہیں، اور کیوں جنسی تسکین کے لیے وہ ہر رکاوٹ کو پھلانگنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مسلمان اہل علم کی ذمہ داری۔ ہمارے مسلم معاشرے بھی بدقسمتی سے اسی راہ پر چل پڑے ہیں جو اہل مغرب کا راستہ ہے۔ ایک طرف ہمارے معاشرے صنعتی دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے اپنے تقاضے اور نتائج و اثرات ہیں، دوسری طرف سیٹلائٹ، کیبل اور انٹرنیٹ کے ذریعے مغربی افکار اور اخلاقی بگاڑ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں۔ تیسری طرف ہماری پڑوسی ہندو تہذیب مغرب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد اس کا بگاڑ ہماری زبان میں بالخصوص ہماری عورتوں تک پہنچا رہی ہے۔ ان سب کے ساتھ ہماری اشرافیہ اور حکمران طبقات کا بڑا حصہ اوپر بیان کردہ مغربی افکار کے پروردہ ہیں اور اس فکر کو دن رات عوام میں روشن خیالی اور خواتین کے حقوق کے نام پر پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان حالات میں اہل مغرب کی جنسی بہرہ روی پر شور مچانے سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ان تمام مغربی افکار و تحقیقات پر قرآن کی روشنی میں تنقید کی جائے جو اس اخلاقی بگاڑ کو جواز فراہم کرتی ہیں۔ یہ کام مسلمان اہل علم کے کرنے کا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام بروقت نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ مغربی تہذیب کا یہ طوفان ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار کو ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ فکر آخرت کے تصور کو بھی عام کیا جائے، کیونکہ مغربی تہذیب کے زہر کا حقیقی تریاق اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مغربی نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد خود میری بھی یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس کا جواب دوں۔ میں ایسا کرنا بھی چاہتا تھا، تاہم اس کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے، اور اگر اسی موقع پر میں اسے بیان کرنا شروع کر دوں تو ان قارئین کے اعتبار سے جو صرف ایک سفر نامے کو ہی پڑھنا چاہتے ہیں یہ بحث بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اس لیے اسے میں کسی اور مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ وہ وقت انشاءاللہ جلد ہی آئے گا۔